نواسہ رسول، صحابہ کرام، حضور کے ہم نشین، آپ کے ساتھ بیٹھنے والے جناب صدیق اکبر، جناب فاروق اعظم، جناب عثمان غنی اور علی المرتضیٰ اور جمیع صحابہ، تمام صحابہ کرام اپنے اپنے درجے اور اپنے اپنے مرتبے کے حوالے سے ہر شخصیت قابل احترام ہے امت کے لیے۔ اہل بیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے لوگ ہیں، گھر کے لوگ ہیں، اور گھر کے لوگوں کو پتہ ہے آپ کو کہ جو گھر والوں کا مقام ہوتا ہے وہ گھر والوں کا ہوتا ہے، وہ کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ تو حضور کی اولاد جناب حسن مجتبیٰ شبیہ مصطفیٰ رسول اللہ کی شباہت کہ جن کا چہرہ دیکھ کر کملی والے کا چہرہ یاد آ جاتا تھا، جناب حسن کی وہ شان تھی۔ مختصر وقت میں میں جستا جستا دو چار باتیں کہوں گا کہ امام حسن بہت خوبصورت انسان تھے، اللہ نے ان کو بے پناہ حسن عطا فرمایا تھا۔ فصاحت، بلاغت، علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم کیوں نہ ہو کہ وہ ایسے نانا کی آغوش میں پلے تھے جو معلم کائنات ہے، جو کائنات کا استاد ہے، جس کے لیے رومی نے کہا نسخہ کونین را دیباجو، نسخہ کونین را دیباجو، جملہ عالم بندگانو خواجو، نسخہ کونین، کونین کا نسخہ، نسخے میں بہت سے اجزاء ہوتے ہیں، فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز۔ اللہ نے اس کائنات کے اجزائے ترکیبی جب جمع کرنا چاہے کہ اس کونین کو، دونوں جہانوں کو کن کن چیزوں سے بنایا جائے، تو اس کا دیباجہ جو ہے نا، پہلی چیز وہ رسول اللہ کے نور کو رکھا تھا۔ حضور کے نور سے ابتدا کی کائنات کی، نسخہ کونین را دیباجہ، دیباجہ کتاب کا دیباجہ ہوتا ہے نا، تو ابتدا کہ جس طرح تسی اٹ رکھ دے ہو نا، اٹ رکھ دے ہو پہلی نی، جسا نی آتے ہیں بنیاد، نی جڑی رکھ دے ہو اس ہوتے پھر عمارت تعمیر ہوندی۔ گویا رومی نے فرمایا کہ اس کائنات کی اٹ جڑی بنیاد ہے وہ کملی والے دا نور ہے۔ نسخہ کونین را دیباجو، جملہ عالم بندگانو خواجو، یہ ساری کائنات غلام کی حیثیت رکھتی ہے، پوری کائنات غلام، کائنات انسانیت غلام کی حیثیت رکھتی ہے اور کملی والا آقا کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو یہ رومی نے اپنا عقیدہ پیش کیا، حضور کی بارگاہ میں محبت کے نذرانہ پیش کیا، اور پھر آپ کو پتا ہے کہ حضور
کسی میرا خیال ہے اسکول ہے نا یہ اسکول ہے، لیکن اے میں تمہیں دسا کہ کملی والے نے کسی سکول میں نہیں پڑھیا. جس کو کہتے ہیں امی، جس کا لغوی معنی ہے ان پڑھ، جس نے کسی سے نہیں پڑھا، لیکن وہ شاگرد کس کا ہے؟ براہ راست اللہ کا. السلام امیوں استاد کل، السلام امیوں استاد کل. تجھ پر سلام ہو اے بظاہر کسی مدرسے میں نہ جانے والے، کسی مدرسے میں اپنا زانوئے تلمس طے نہ کرنے والے، تجھ پر سلام ہو. اور ایسا امی کہ جس نے کسی سے نہیں پڑھا مگر استاد کل، لیکن پوری عالم انسانیت کا استاد ہے، ساری عالم انسانیت کا استاد. دیکھو اے امت محمدیہ، دیکھو اپنے آقا کی شان کہ تیرا اور میرا آقا صرف ہمیں تعلیم نہیں دے رہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جاؤ جاپان والوں سے پوچھو، جاؤ امریکہ سے پوچھو، اور جتنے یہ غیر اسلامی ممالک ہیں ان سے پوچھو کہ ان کی ترقی کا راز کیا ہے، ان کو کیوں احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ ان میں کھوٹ نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، فریب کاری نہیں ہے. جو بوتل کے اندر چیز ہوتی ہے اس کی پوری تشریح اوپر لکھی ہوتی ہے، فراڈ نہیں کرتے، آمیزش نہیں کرتے، اور جتنی باتیں بھی ہیں، صفائی ہے جتنی، یہ کہاں سے تم لے لیا؟ ان قوموں سے پوچھو، وہ بتائیں گی کہ ہم نے صرف تمہارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، باقی اس کی سیرت سے ہم نے سب کچھ لیا ہے. آج کافر میرے آقا اور تیرے آقا کی سیرت پر چل کر دنیا میں نام پیدا کیے ہوئے ہے، اور تو اس کا کلمہ گو ہو کر، کلمہ پڑھ کے جو تجھے نہیں کرنا چاہیے وہ سب کچھ تو کر رہا ہے. کتنے افسوس کا مقام ہے کہ جن کے لیے نہیں بھیجا، جنہوں نے قبول کیا وہ اس پر عمل نہیں کر رہے، اور جن کے لیے نہیں بھیجا گیا وہ عمل کر رہے. تو افسوس کا مقام ہے اے امت محمدیہ، غور کا مقام ہے. تو وہ استاد کل ہے. ہر مکتبے نے، ہر درسگاہ نے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، آپ کی حیات طیبہ سے درس لیا، اور جو خوش نصیب اس پر عمل پیرا ہوا وہ دنیا میں سربلند ہو گیا. آپ کے بعد نیابت، روحانی نیابت، حضور کے خون میں جو شجاعت تھی، جو بزرگی تھی، جو عزت تھی، جو وقار تھا، اس کے وارث اہل بیت بنے. اہل بیت بنے، اور پھر اس کا ظہور کربلا کے میدان میں جس شان کے ساتھ اس نواسہ رسول نے
پیش کیا اس کا جواب نہیں ہے، اس کا جواب نہیں مل سکتا، نہ یہ قربانی کوئی پیش کر سکتا ہے اور نہ کسی نے کی۔ آپ کو پتا ہے کہ ظالم اور جابر متشدد آدمی کا جب سامنا ہو جائے، مقابلے میں آ جائے، تو وہ کہتا ہے کہ تم میری بات مانو۔ عام لوگ جو ہوتے ہیں، چھوٹے ذہن کے لوگ، وہ کہتے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے، اب اس کے شر سے اسی طرح بچا جا سکتا ہے کہ اس کے سامنے گردن تسلیم خم کی جائے، کہہ جائے کہ جو کچھ تو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے۔ عام لوگ تو کہہ دیتے ہیں، بلکہ آج تو بڑے بڑے اچھے لوگ بھی کہہ دیتے ہیں، جو خود کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، وہ بھی جھک جاتے ہیں۔ لیکن ایک طبقہ ایسا ہے، ایک طبقہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے آخیا کہ اللہ ایک ہے اور صرف ایک آ کے پیچھے نہیں ہٹے، ثم استقاموا، پھر آ کے ڈٹ گئے کہ ہن جو تکلیف آنی ہے آوے، ساڈا مددگار اللہ ہے، اللہ نے مدد کرنی۔ ثم استقاموا، فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے طبقے تھے میری رحمت دے فرشتے نازل ہوں گے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اوے تسی ڈرو نہیں، غمگین بھی نہ ہو، غمگین بھی نہ ہو۔ اللہ کے فرما رہے ہیں، تو دس سنتے رہتے ہو گلاں، حسین بچے قتل ہوئے، حسین کوئی ثابت تاریخ ہی جو کہ حسین دے آنسو آئے ہون، حسین رویا ہوئے، دیکھو نا دل تے انسان دکھدا ہے، دل تے دکھدا ہی ہے انسان جو ہے، لیکن اے عزم حسین تیری پختگی کو سلام، تیری استقامت کو سلام، کہ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ اللہ ہست حسین، سر دے دیا، سر دے دیا لیکن ہاتھ نہیں دیا۔ اوے او چاکا لے ہو، قصبے والے ہو، میری گل سن رہے ہو کہ نہیں؟ بولو ہاتھ چاہو، سن رہے ہو؟ میرے نال ہاں ہوں کرے ہو، میں جڑی گل کر رہا، تسی دسو سرداد سر دیتا حسین نے، ہاتھ نہیں دیتا نا، بولو نہیں دیتا، کیوں نہیں دیتا؟ سوچیا کدے، سوچیا کدے کہ حسین نے ہاتھ کیوں نہیں دیتا؟ تسی سارا جسم تہاڈا ٹک لیون کوئی کہے تے تسی کہو گے میرا سر باقی رہن دے یار، میرا ہاتھ بھی کپ لے، میری ٹنگ بھی کپ لے، میں مزدور ہوں کدھر کوئی مینو کھوا دے گا، میرا سر نہ لامی، میں مر جاواں گا، میرا وجود ختم ہو جائے گا، ہر بڑے سے بڑا انسان۔ لیکن حسین نے سر دے چھوڑا، پیش کر، ہاتھ نہیں دیتا۔ دیکھا غیرت والے کی شان؟ آج جو بے غیرت کہتے ہیں کہ حسین اقتدار کے لیے گیا تھا، وہ اپنے گڑے بانوں میں جھانکیں اور اپنی کمینگی کا اندازہ لگائیں کہ اگر حسین اقتدار کے لیے جاتا تو حسین ہاتھ پیش کر دیتا، لو یزید صاحب لو میں بیعت کرتا ہوں۔ اوے تہاڈی مت ماری گئی، حسین اگر اقتدار کے لیے جاتا تو پھر سر لوگ پیش نہیں کرنے ہوئے، بندہ سر پیش کر تو گیا، مر گیا، دنیا تو چلا گیا، اقتدار پہ کتنے بیسی ہو، وہ تو کیا بیچارہ، اس نے سر پیش کر دیتا۔ کہ مطلب سی کہ اقتدار واسطے نہیں گیا۔ بھائی بولو، کل سمجھ آئے گی نہیں؟ بولو ٹھیک ہے۔
حسین اقتدار واسطے نہیں گیا. کیوں گیا؟ کیوں گیا؟ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کیوں گیا؟ اس واسطے گیا کہ جیڑا بیعت منگ رہا سی وہ بیعت دے لائق نہیں سی. مدینے وچ بیعت دا انکار کرے تے وہ کمینہ سی، وہ رسول اللہ دے شہر دی توہین کریا. مکے وچ اس واسطے نہیں ٹھہریا کہ اگر مکے وچ وہ انکار پھر کریا تے مکے دی اللہ دے گھر دی توہین نہیں، وہ اتنے لڑائی کریا، قتل کریا، کئی لکھاں بندے مر جاؤں. حسین نے نانا دے شہر نو بھی بچایا، نانا دے شہر دی عزت نو بھی بچایا. حسین نے مکہ مکرمہ دی عزت نو بھی بچایا. تے فرمایا پھر گل کرنی ہے تے آ کھلے میدان وچ کر، جتھے کوئی بارگاہ کوئی نہیں. ہاں میں دفن ہوں گا تے کربلا محلہ بنے گی. اس واسطے بھی حسین سامنے میدان اختیار کیتا تاں جے دشمن کھل کے سامنے آوے، پتہ لگے. مکے ہوئے تے آخو نا جی حاجیاں نا رش ہے تے پتہ نہیں کون مار گیا.